بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، باقی سوالات آغا کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال ہے کہ میرے شوہر کو کبھی خمس کبھی نہیں نکالتے، نہ مجھے گھر کا خرچ کے پیسے دیتے ہیں، وہ خود ضرورتیں پوری کرتے ہیں، تو میں کس طرح سے خمس نکالوں؟ آپ کے پاس پیسے ہیں بچت کے تو آپ کو خمس نکالنا ہے جی۔ اگر آپ کے پاس پیسے ہی نہیں ہے تو آپ کے خمس لاگو ہوتا ہی نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب، کیا کوئی حادثہ ہونے سے پہلے کتے بلیوں کو کچھ پتہ چل جاتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ جو ان کے پاس سینس ہے انہیں پتہ چل جاتا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ محرم میں مرنے والے کو کیا ثواب ملتا ہے جو محرم میں مر جائے؟ اگر اچھا انسان ہے تو اللہ اجر دے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب، ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں، اگر کوئی عورت اپنے شوہر کو طلاق دے دیتی ہے اور اس عورت کا عدت کرنے والا اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کما کے کھلانے والا کوئی نہ ہو، تو عورت عدت کر سکتی ہے یا گھر سے باہر نکل سکتی ہے؟ دیکھیے، یہ عدت کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے۔ جی۔ عدت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اتنے دن تک شادی نہیں کر سکتی، جی۔ اور اگر شوہر مر گیا تو 4 مہینے 10 دن تک سوگ منانا ہے۔ جی۔ عدت کا یہ معنی۔ جی۔ اب یقینی بات ہے کہ اگر کوئی سرپرست نہیں ہے اور وہ شوہر مر گیا یا طلاق دے دی، جی۔ چھوٹے بچے ہیں، کفالت کون کرے گا؟ تو ہمارے شریعت کہتی ہے بالکل وہ کام کرنے جا سکتی ہے، جی، بس نوکری کر سکتی ہے، سب کر سکتی ہے، سنگار نہیں کرے بس۔ ہاں، بس شادی کے لیے نکاح نہیں۔ جی، شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جہاد بھائی اور مولانا صاحب اور اہل بیت کے صدقے میں آپ لوگوں کو صحت و سلامتی اور خوشیاں عطا فرمائے۔ بہت بہت میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرا سوال لیا اور جواب دیا۔ آپ سوشل میڈیا پہ جو ہمارا چینل ہے اس کو آپ فالو کیجئے، انشاءاللہ سارے پروگرام آپ کو اس پہ بھی نظر آئیں گے۔ آپ کو بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام شگفتہ ہے، میں لکھنؤ سے ہوں۔ میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر کوئی لڑکی سفید پانی کی بیماری سے دوچار ہو تو اس کے لیے نماز اور روزے کا کیا حکم ہے؟ وہ نجس نہیں ہے، وہ یقیناً کھالے اس سے تو نماز پڑھ سکتے اس حالت میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ I want to ask a question. Can I؟ یہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں لیکن کیا پوچھ سکتے ہیں؟ آپ سوال پوچھ لے تو اسی وقت سوال ہو جاتا ہے آپ کا۔ بالکل پوچھ سکتے ہیں آپ، یہ سوال و جواب کا ہی سلسلہ ہے مسائل زندگی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال ہے کہ کیا چاندی کے کوزے میں یا برتن میں کھانے پینے کی چیزیں پہ نظر ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، ہماری شریعت میں سونے چاندی کے برتن میں کھانا پینا جائز نہیں ہے۔ جی۔ ٹھیک ہے، اب جائز نہیں ہے تو بات ختم ہو گئی کہ جائز نہیں ہے۔ جی۔ اور اس میں کچھ اور نہیں اضافہ نہیں کر سکتے۔ ہاں، برتن رکھنا جائز ہے، لیکن اس میں کھانا پینا جائز نہیں۔ جی، شکریہ آغا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں شمشیر حسین مانڈلا MP سے ہوں۔ میرا سوال ہے کہ اماموں اور بیبیوں کے تابوت لیڈیز اٹھا سکتی ہیں کیا؟ جی ہاں، وہ بھی اٹھا سکتے، بالکل۔ جی۔ ایک طویل سوال آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں آغا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال ہے کہ میرے ڈیڈی میرے امی کے ساتھ بہت برا برتاؤ کرتے ہیں، انہیں مارتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، اور وہ ان کے ساتھ بہت بری طرح سے پیش آتے ہیں، ان سے ٹھیک سے بات بھی نہیں کرتے، گھر کے سارے فیملی ممبر سے بھی جھگڑا کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں۔ میری امی بہت بھولی ہیں، وہ کبھی انہیں پلٹ کر جواب نہیں دیتی ہیں اور صبر کرتی ہیں، اور میرے والد نمازی ہیں، عزادار ہیں، ماتم مجلس کے شوقین ہیں، اور وہ ہر چیز سے واقف ہیں، باہر سب سے بہت خوش اسلوبی سے ملتے ہیں، لیکن گھر میں ان کی یہ سب باتیں ہیں، کیا ان کی عبادتیں قبول ہیں؟ دیکھیے، ایمان جو ہے عبادتوں سے نہیں تولا جاتا، جی، معاملات سے جانچا جاتا۔ جی۔ اور آپ کے والد بہت غلط کر رہے ہیں، ان کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا اگر کسی کو ستا کر یہ کام کریں گے۔ جی۔ اس لیے کہ اللہ کہتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین۔ بے شک جی، شکریہ آغا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہم جونپور سے ہیں، میرے 3 سوال ہیں، مہربانی کر کے جواب دیں۔ پہلا سوال، 2 سوال ہیں کہ میرا کوشچن یہ ہے کہ دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، تو ساری دنیا اب ان کی اولاد ہے، تو پھر اس میں سید اور غیر سید، مرزا، خان وغیرہ کیسے ہو گئے؟ قرآن نے خود ہی کہا ہے کہ ہم نے جو ہے جعلناکم شعوبا وقبائل جی، لتعارفوا، جی، ہم نے الگ الگ حصوں میں آدم کی اولاد کو بانٹا ہے تاکہ پہچاننا آسان ہو جائے۔ دوسرا سوال ان کا، دنیا میں سب سے پہلے اذان اور نماز کس نبی نے پڑھا تھا؟
ہمارے علم میں تو ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا تھا. اذان اور جو ہے ہر اور نماز ہر جو ہے نبیوں کی شرح میں تھوڑا الگ الگ تھی، جی. لیکن مکمل طور پہ جو اذان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. Is masturbation haram? If so, then how can a teenager get rid of it when it is very dangerous and is a regular habit that you can't imagine? Please don't get offended. It is a very serious issue for any teen like me. I can't watch Channel Win, so can you just solve it for me here in the chat, please? جو مشزنی ہے یہ حرام ہے. دیکھیے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے شادی کا اگر آپ کو اتنی ضرورت ہے جی تو ماں باپ سے کہیں شادی کریں. جی. ورنہ یہ جو چیز حرام ہے وہ حرام ہے اور جی. اس سے آپ کو نقصان بھی بہت زیادہ ہوگا جی. فیملی لائف میں. شکریہ آغا. السلام علیکم. وعلیکم وعلیکم السلام. میرا سوال یہ کہ میں نماز نہیں پڑھ پاتی شک کی وجہ سے کہ میں پاک ہوں یا ناپاک، کوئی راستہ بتائیے. شریعت ہماری کہتی ہے کہ آپ جو ہے ناپاک نہیں ہیں، اصلی قانون پاک ہے آپ. جی. جب تک آپ کو یقین نہ ہو کہ میں نجس ہوں اس وقت تک آپ پاک ہیں. جی. تو جیسے ہی آپ کو شک ہو رہا ہے تو شک آپ کا جب تک دیکھے نہیں اس وقت تک یقین آنا نہیں چاہیے. جی. اس لیے آپ اپنے آپ کو پاک سمجھ کے پڑھ لیجیے. شکریہ. مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کڈنی میں کریٹینائن یوریا زیادہ آتا ہے تو کوئی دعا بتا دیجیے. علاج تو کرا ہی رہے ہوں گے بہرحال. آپ دیکھیے یہ جو سورہ کہف کے لیے کافی کہا گیا ہے کہ آپ پڑھیے، جی اس سے آپ کو انشاءاللہ فائدہ ملے گا انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. گھر اور کاروبار میں برکت نہیں، پریشانی بہت زیادہ ہے، میں دہلی سے ہوں، مجھے کوئی دعا بتا دیں. کہہ دیا کہ ابھی آپ روزی کی تو بہت ساری دعائیں ہیں، لیکن صبح کی نماز کے بعد اور شام کی نماز کے بعد عشاء کے بعد سورہ واقعہ پڑھی. السلام علیکم. علیکم السلام. How do we know that Janab Yusuf married Zulaikha? Because Quran does not mention their marriage, though he is the only prophet who has a whole para on him in a surah in the Quran. یہ حضرت یوسف کا پورا سورہ یوسف موجود ہے لیکن ذکر نہیں ہے زلیخا سے شادی کا. تو کیا شادی ہوئی دیکھیے یہ جو بات ہے کہ جناب زلیخا کی شادی ہوئی یا نہیں وہ تو تاریخ بتاتی ہے. جی. اور تفسیر کیسے انسان کو پتہ چلتا ہے؟ تاریخی سے پتہ چلتا ہے. بے شک. جی. اور یہ اماموں نے ہمارے فرمایا ہے. جی. تو اب یہ خود اس سے ہر قرآن کے تو اب 6666 آئے تھے، بقیہ تو جو علم ہے وہ اماموں کی طرف سے آیا ہے. بے شک. جی. انہوں نے کہا شادی ہوئی، ہم کہتے ہیں شادی ہوئی. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا ایک سوال ہے، مولانا سے پوچھ کر ضرور بتانا. آپ سے پوچھ رہا ہوں مولانا، پلیز اس انسان کو کیا کرے جو نماز کو بہت ہلکا سمجھتا ہے اور مجالس کو اٹینڈ کرنا زیادہ ضروری نہیں سمجھتا اور صرف سوچتا ہے وہی سچ ہے. ایسے انسان کو عمل کس طرح سے یعنی اس کو قابو؟ دیکھیے یہ عجب ہے حقیقت میں. جی. اور پیغمبر کہتے ہیں کہ اپنی امت سے سب سے زیادہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ عجب میں گرفتار نہ ہو. جی. اور عجب اسے کہتے ہیں کہ انسان اپنے آگے سب اپنے کو سمجھتا ہے، دوسرے کچھ نہیں سمجھتا. I mean myself. نماز کو اگر کوئی ہلکا سمجھے تو امام چھٹے میں فرماتے ہیں وہ ہمارا شیعہ نہیں. جی بے شک. جی. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر کوئی شیعہ ہی نہ ہو تو اس کے نجات کیسے ملے گی، اس کا اعمال کیسے قبول ہوگا. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خدا آپ کو سلامت رکھے. آپ کو بھی سلامت رکھے. میرا سوال ہے کہ کیا حضرت جبرائیل فرشتہ ہیں یا نہیں؟ کیا قرآن مجید میں اس کا کہیں ذکر موجود ہے کہ حضرت جبرائیل فرشتہ ہیں؟ سورہ نزلہ پڑھ لیجیے، تنزل الملائکۃ والروح. جی. یہ تو خود ہی دلیل ہے. شکریہ. ایسے اور بھی سورہ نجم میں بھی ہے. جی. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا سوال ہے اگر کوئی اپنے مرحوم ماں باپ کے لیے کسی شخص کو حج پر بھیجنا چاہتا ہے تو کیا ضروری ہے کہ وہ شخص پہلے ہی اپنا حج کر چکا ہو؟ ضروری نہیں ہے لیکن بہتر ہے. اگر مستطیع ہو تو ہی جائے گا. پہلے اپنا حج کرے پھر بعد میں باپ. اگر مستطیع نہیں ہے تو پھر بحث، وہ تو بحث ہی ختم ہو جاتی ہے. جی. سلام. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو 7ویں دن ختنہ کرنا سنت ہے، تو کیا اگر بچہ محرم یا سفر کے مہینے پیدا ہو تو یہ جی ہاں پھر بھی سنت رہے گا. جی. سنت ہی رہے گی. السلام علیکم. علیکم السلام. ہمارا ایک سوال تھا کہ آفس میں نماز کیسے پڑھیں، جیسے کہ نماز کی کوئی جگہ نہ ہو تو کیا کریں، نماز قضا ہونے کا بھی خوف ہے. باہر نکل کے پڑھ لیں. آفس میں نہیں، باہر نکل کے پڑھ لیں. جی. پڑھنے کے لیے ارادہ ہونا چاہیے. جی. اللہ ارادہ اگر ہے آپ کے پاس تو آپ پڑھ سکتے.
السلام علیکم. وعلیکم وعلیکم السلام. میرا سوال ہے کہ کیا گھر کی پلی بکری جو کہ کالے رنگ کی 7 مہینے کی کیا اس کا عقیقہ اور اس پہ عقیقہ عورت کا ہو سکتا ہے؟ یہ مکروہ ہے، یہ کام نہ کرے، اور وہ بھی 1 سال کی زیادہ ہونا چاہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اگر کسی شخص کو بار بار پیشاب کے قطرے آتے ہیں اتنے کہ اگر نماز میں وہ رکوع بجا لائے تو ایک قطرہ آتا ہے اور سجدہ کرے تو بھی قطرہ آ جاتا ہے اور وہ شخص پاک نہیں رہ پاتا، دن بھر اتنے قطرے آتے ہیں کہ لباس بدلنا یا بار بار اس سے پاک کرنا ممکن نہیں ہوتا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ آیت اللہ سید علی الحسینی سستانی رضی اللہ تعالیٰ کے مقلد ہیں، کیا جواب ہے؟ دیکھیے یہ بہت واضح ہے. ہمارے وہاں جب آپ نماز کا وقت ہو تو آپ کو اس وقت پاک کر لینا ہے، وضو کر کے نماز شروع کر دینا. پاک میں جتنا بھی آتا رہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر آپ کے دن کے کسی بھی حصے میں آپ کو یہ بیماری نہیں لاحق ہوتی تو انتظار کیجیے، اس وقت نماز پڑھیے. لیکن اگر پورا دن ایسا ہے تو نماز کا وقت ایسا ہو آپ پاک کیجیے، وضو کیجیے اور شروع کر دیجیے، اس کے بعد کوئی مسئلہ نہیں. شکریہ. السلام علیکم. السلام. میرا نام محمد سما ہے اور میں بنگلورو سے ہوں. میرا پروفیشن کارپوریٹ کمپنیز میں کام کرنا ہے. کیا ہم کمپنی کے فرینڈز کے ساتھ پبز وغیرہ جا سکتے ہیں؟ جی نہیں. میرا سوال ہے کہ میں نے بہت سارے ملاقات امام زمانہ سنی، شوق دیدار پیدا ہوا اور قلب میں خواہش ہے کہ انشاءاللہ مجھے بھی ملاقات ہو، تو کیا کرنا چاہیے؟ آپ اپنے آپ کو اچھا بنا لیجیے، امام سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ. میرا سوال ہے کہ لڑکی لینس لگا سکتی ہے پردے کا مگر آنکھیں دکھتی ہوں تو؟ لگا سکتی ہے، دکھانے کے لیے نہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں آیت اللہ خامنائی حفظ اللہ تعالیٰ کی تقریر کرتا ہوں. میں ایک جوان ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ آپ سے کہ اسلام میں صبح اٹھنے کا کیا حکم بتایا گیا ہے اور صبح اٹھ کر سب سے پہلے کون سے کام کو انجام دینا چاہیے؟ معصومین کی حدیث سے ہمارے فرمایا سب سے پہلے اللہ کا ذکر ہونا چاہیے. پھر اگر ہو سکے نماز شب پڑھو، پھر اس سے ہو سکے تو نماز صبح پڑھو، پھر اس کے بعد دعا پڑھو جب تک کہ سورج طلوع نہ ہو. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے اگر کوئی آپ کو انسٹال کرنے کے بعد سائن اپ بونس کچھ پیسے کمپنی دیتا ہے تو کیا پیسہ لینا صحیح ہے؟ دیکھیے کوئی آپ کو گفٹ دے رہا ہے تو آپ لے سکتے ہیں جی، لیکن اس گفٹ کے پیچھے جوا نہ ہو. جی شکریہ. السلام علیکم. السلام. میرا کوشچن ہے جیسے غسل جنابت کیا اور بیڈ شیٹ چینج نہیں کی تو کیا اس بیڈ شیٹ پر بیٹھے ہیں تو وہ نجس ہے؟ اگر نظر کا کچھ کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے ہیں؟ دیکھیے بیڈ شیٹ اگر نجس ہے تو نجس رہے گی، لیکن اگر آپ کے بدن میں اور کپڑے میں نہیں لگ رہا ہے تو نجس ہے، لیکن وہ آپ کو تھوڑی نجس کر سکتے. اگر اتنی گیلی ہو کہ آپ کے ٹرانسفر ہو جائے تو آپ نجس ہو جائیں گے، اتنا حصہ آپ کو پھر دھونا پڑے گا. میرا سوال ہے کہ اگر ماں نے منت مانی ہو کہ اگر بیٹے کو اس کا نام بیٹا ہوا تو اس کا نام علی اصغر رکھیں گی، مگر بیٹے کی پیدائش کے بعد محمد باقر رکھ لیا تو کیا کوئی گناہ ہے؟ ہاں جی ہاں گناہ ہے. آپ اگر نظر کیا تو وہی رکھنا پڑے گا، اللہ یہ کفارہ دیجیے. شکریہ. میرا سوال ہے کہ جب کوئی بچہ 15 یا 16 کی عمر کا اپنے دوست سے کچھ قرض لے اور اسے نہ دے اور یاد بھی نہ کرے تو کتنا لیا تھا تو وہ کیا کرے؟ اتنا پیسہ دے کہ اس کو یقین ہو جائے کہ قرضہ ادا ہو گیا صدقے میں، اور اگر مل گیا تو اس کو دینا پڑے گا واپس. بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام، اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ایک بار پھر توجہ آپ کی مبذول کرانا چاہتا ہوں، خاص طور سے نوجوانوں کی. ایام عزا ہیں، اس کا احترام کریں، زیادہ سے زیادہ عبادت میں مشغول رہیں، عزاداری کریں، امام حسین علیہ السلام پہ گریہ کریں. خاص طور سے جب جلوسہ عزا برآمد ہوں تو اس کی شان طریقے سے برآمد ہوں، بالکل چہرے پہ مسکراہٹ نہ ہو، کالا لباس زیب تن ہو، اور ہمارے پیچھے سڑکوں پر کوئی کوڑا کرکٹ نہ رہے. صفائی کا خاص خیال رکھیں. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.